لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اعتراض میں آیت نازل فرمائی۔ منافقین کو اعتراض ہوا کہ اللہ تعالیٰ مثالوں کو اور حقیر اور کمزور چیزوں کی مثالوں کو بیان میں کیوں پیش کرتا ہے اور اللہ کو مثال بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ اعتراض تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ لا یستحیی، کہ اللہ تعالیٰ کمزور اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دینے سے بھی اللہ تعالیٰ شرم محسوس نہیں کرتا، اور فرمایا کہ مثال پر ایمان والے ایمان لاتے ہیں اور اسے برحق سمجھتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، اور جو کافر ہیں، منافق ہیں، اب اس مثال کے ذریعے سے ان پر انکار اعتراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور فرمایا کہ گمراہ کرتا ہے اللہ فاسق ہی کو۔ فاسق کون ہے؟ فاسق کے صفات کیا ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ۔ میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں فاسقین ہی کی بری صفات کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ عہد سے مراد قرآن مجید میں 3 قسم کے عہد کا ذکر ہے۔ ایک عہد وہ ہے جو عالم ارواح میں اللہ نے لی، روحوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، پورے انسانوں کے، قیامت تک کے جتنے انسان آئیں گے اور انسانوں کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا، سب کی روح کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے اجتماع کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا روحوں کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس میں میری روح اور آپ سب کی روحیں وہاں موجود تھیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وہاں جسم نہیں تھا اور عقل نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں، اس کا احساس نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روحوں سے سوال کیا۔ سب سے پہلے روح کو اللہ نے بنایا، پھر اس کے بعد جسم اللہ نے بنائی، تو روحوں سے اللہ نے خطاب کیا، جس کا تذکرہ 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، بنی آدم سے یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے عہد لیا، ذریتہم، ان کی پشتوں میں، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں جو ذریت تھی، ان تمام ذریت سے اللہ نے عہد لیا اور پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے شہیدنا علی انفسنا، ہم پر خود ہماری ذات کو اللہ نے گواہ بنا دی کہ تم خود اس کے گواہ رہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہیدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ گواہ ہم نے خود تم کو گواہ اس لیے بنا دیا اپنے آپ پر تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم وہ گواہ، وہ میثاق ہم کو یاد نہیں تھا اور ہم بھول گئے اور ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے اور کوئی یاد دلانے والا نہیں آیا اور ہمیں یاد نہیں، ہم اس سے لاپرواہ تھے، غفلت میں تھے، یہ بہانہ نہ کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا دیا خود انسانوں کو، ان کی ذات پر خود ان کو گواہ بنا دیا۔ بہرحال اللہ نے ایک عہد لیا الست بربکم، یہی عہد ہے دنیا میں آنے کے بعد خدا کی بندگی اور اس کی عبادت، اسی کا عہد تھا۔ رب خدا کو، اللہ کو رب ماننا اور اس کی عبادت اور بندگی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرنا، اس کا عہد اللہ نے لیا تھا۔
جسے عہد میثاق کہتے ہیں، اور یہ ایک قسم کا عہد ہے جو عہد الست ہے۔ حدیث میں ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت میں جھگڑا کریں گے۔ اللہ خود جھگڑا کرے گا، لڑے گا، اس سے مجادلہ کرے گا۔ حدیث میں ہے ثلاثۃ، 3 آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث سے قدسی ہے، انا خصمہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان سے جھگڑا کروں گا۔ ایک رجل اعطا بی ثم غدر، ایک وہ آدمی جس نے مجھ سے عہد کیا کہ میں بندگی کروں گا، پھر دنیا میں جا کر کے میری بندگی اس نے نہیں کی، میری نافرمانی کی، مجھے دھوکہ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے، اصل مجھے یہ ذکر کرنا ہے، یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے، اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کر دیا۔ اب چونکہ حدیث آئی تو اور 2 کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوسرا وہ شخص ہے، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، جس نے آزاد کو بیچا اور اس کی قیمت کو کھا لیا۔ اس زمانے میں غلام باندیوں کے سلسلے تھے، لیکن بعد میں وہ بند ہو گیا وہ سلسلہ۔ اب قیامت تک کے لیے غلام باندیوں کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں غلام یعنی لڑکوں کو بازاروں سے خریدا جاتا تھا، جیسے یوسف علیہ السلام بھی بکے، وہاں ان کو خریدا گیا، وزیر مصر نے خریدا۔ تو بہرحال انسانوں کی فروخت ہوا کرتی تھی، بیچا جاتا تھا انسانوں کو، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو بھی اگر بیچا جائے تو باندی کے طور پر اسے رکھ کر کے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس سے صحبت کی بھی اجازت تھی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، قد افلاح میں 18ویں پارے میں پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مومن وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے اہل خانہ کے اور باندیوں کے۔ تو معلوم ہوا کہ باندیوں سے بھی اس زمانے میں جائز وہ صورت تھی صحبت کی، لیکن اب غلام باندیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کے لیے وہ سلسلہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس زمانے میں تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ باع حرًا، آزاد کو بیچا، یعنی غلام نہیں تھا، آزاد کو جا کر کے غلام کی شکل میں بیچ کر کے اس کی قیمت کو کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس سے جھگڑا کریں گے۔ اور تیسرا شخص ہے وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، کسی مزدور کو مزدوری پر رکھا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، اور کام تو پورا لے لیا، لیکن وَلَمْ يُؤْتِ أَجْرَهُ، اور اس کے اجر کو، اس کے وظیفے کو، اس کی مزدوری کو اس نے عطا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس سے بدلہ لیں گے، اس سے جھگڑا کریں گے۔ تو حدیث کے پہلا حصہ جو ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ نے اللہ سے تو وعدہ کیا تھا بندگی کا، عبادت کا، اسی کو پوجنے کا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس کی فرما برداری کا جو وعدہ کیا تھا نافرمانی کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اسے پوچھیں گے کہ کیوں تو نے نافرمانی کی، تو نے وعدہ کیا تھا اور مجھ سے نافرمانی کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں پوچھیں گے۔ تو یہ ایک میثاق وہ ہے، اور ایک میثاق ہے جو اہل کتاب سے لیا گیا تھا، یعنی یہود و نصارہ سے لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب سے اللہ نے میثاق لی کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ توریت کے انجیل کے تمام احکامات کو لوگوں کے سامنے تم بیان کرو گے، کھول کھول کر بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو نہیں چھپاؤ گے۔ یہ عہد اللہ نے لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس عہد کو توڑ دیا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اس عہد کو پس پش ڈال دیا۔ وراء ظہور، ظہرون کی جمع ظہور ہے، ظہر کے معنی پیٹ کے ہیں، پیٹ پیچھے، یعنی پس پشت انہوں نے ڈال دیا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ فَبِئْسَ مَا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دنیا کے حقیر قیمت کو کے عوض میں انہوں نے کلام اللہ کو، توریت کو، انجیل کو، کتاب اللہ کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا ہی بری چیز ہے وہ جس کو خریدتے ہیں۔ تو یہ دوسرا عہد ہے جو اہل کتاب سے لیا گیا کہ کتاب، توریت و انجیل کے کوئی حکم کو نہیں چھپانا، لیکن اہل کتاب جو علماء تھے وہ توریت کے، انجیل کے احکام کو چھپا دیا کرتے تھے لوگوں سے، جب آتے پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، تو اگر ان کا مفاد ہوتا تو وہ غلط توریت و انجیل کے خلاف باتیں پیش کرتے تاکہ دنیا کا کچھ فائدہ ان کو حاصل ہو جائے، نفع حاصل ہو جائے۔ دوسرا عہد جو انہوں نے توڑ دیا تھا، دوسرا عہد کا ذکر۔ اور ایک ہے نبیوں سے اللہ نے عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ تمہارے زمانے میں اگر کوئی دوسرا نبی آئے تو تم اس کی تائید کرنا اور مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا، اور اگر اس پر ایمان لے آنا۔
بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام نبیوں سے اللہ نے عہد لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں نبی آ جائیں، رسول آ جائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی تائید کرنا، اس لیے کہ وہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں، توریت و انجیل کی تصدیق کرنے والے ہیں، سچ جاننے اور سچ ماننے والے ہیں، سچ بتانے والے ہیں، لہذا تم ان کی تائید کرنا اور مدد کرنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ضرور ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور بھی ضرور تم ان کی مدد کرنا۔ یہ تین قسم کا پورے قرآن میں تین قسم کے عہد کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا تینوں میں سے مراد وہ عالم ارواح میں جو عہد الستو ہے وہی مراد ہو سکتا ہے، یا تینوں کے تینوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ جو انبیاء سے اللہ نے عہد لیا یعنی ان کے نبی امت سے اللہ نے عہد لیا، نبیوں کے واسطے سے امت سے عہد لیا، اس لیے کہ نبی تو نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کے جو آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، ان کے نبوت کے بعد 600 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسے 600 سال کو زمانہ فطرت کہتے ہیں، یعنی کوئی نبی نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے تو زمانہ فطرت اسے کہا جاتا ہے۔ درمیان کا زمانہ جو نبیوں سے خالی رہا وہ زمانہ فطرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو امت کے واسطے سے، نبی کے واسطے سے امت سے جو عہد لیا گیا اور امت نے اس عہد کو توڑ دیا اور نبی پر ایمان نہیں لائے، جو عیسائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد آپ کی کتاب کی اور آپ کو ماننا تھا، آپ کی قرآن مجید کی تصدیق کرنا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کی، اس عہد کو بھی انہوں نے توڑ دیا۔ تو تینوں قسم کے عہد مراد ہو سکتے ہیں یا عہد الست مراد ہو سکتا ہے۔ تو فاسق کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ اللہ سے عہد کرنے کے بعد وہ توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جن سے ایوصلہ وصل رکھنے کا، جوڑنے کا اللہ نے جو حکم دیا اسے وہ کاٹتے ہیں۔ مراد صلہ رحمی ہے، رشتہ داری ہے، رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی فاسقین کی صفت ہے، فاسقین کی عادت ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ رشتہ داری کو باقی رکھنا چاہیے۔ حدیث میں 2-3 حدیثیں اگر اس کے ذیل بیان کی جائیں تبھی اس کی مکمل وضاحت ہو سکتی ہے اور بات ذہن نشین ہو سکتی ہے اور اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اس آیت کا۔ تو 1-2 حدیث ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری ایک مرتبہ عرش کے ایک ستون کو جا کر کے ایک جگہ پر ستون کو پکڑ کر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی انا عائز، میں تجھ سے پناہ مانگنے والی ہوں، حفاظت چاہنے والی ہوں۔ ھذا مقام العائز، یہ پناہ مانگنے والے کی جگہ ہے۔ کوئی بھی حفاظت میں آنا ہے تو اس جگہ میں کھڑے ہو کر کے پناہ مانگنا ہے۔ میں اس جگہ میں آ کر کے کھڑی ہوں۔ رشتہ داری کہنے لگی میں اس جگہ میں آ کر کھڑی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا کہتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تجھ سے حفاظت چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ جو کوئی مجھے ملائے تو اسے ملائے، جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ دے۔ اللہ نے اس کی بات سن لی اور کہا کہ میں رحمان ہوں، اور رشتہ داری کے لیے جو لفظ ہے وہ رحیم بولا جاتا ہے اور رحیم رحمان سے ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ رحیم میرے نام سے نکلا ہوا ہے، لہذا جو کوئی رشتہ داری کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو رشتہ داری کو کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اسے کاٹ دوں گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی رشتہ داری کو توڑ دے، اس کی 3 شخصوں کے اللہ نے بیان فرمائی کہ ان کی عبادتیں ان کے کان سے تجاوز نہیں کرتی۔ ان میں سے ایک رشتہ داری کو توڑنے والا بھی ہے کہ اس کا کوئی دوسرا بھائی ناراض ہو اس سے اور دونوں کے درمیان کینہ ہو، دشمنی ہو۔ اللہ تعالیٰ عبادت قبول ہونے کے لیے اللہ کے پاس اعمال پہنچتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا منحوس شخص ہے بد نصیب کہ جس کا عمل اس کے کان سے اوپر نہیں پہنچتا، نہیں جاتا، یعنی معلق رہتا ہے۔ اگر وہ رشتہ داری کو پھر جوڑ لے تو پھر وہ اعمال اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں اور قبول ہوتے ہیں۔ رشتہ داری، اب سوال ہوتا ہے چونکہ آج بدلے کا زمانہ ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ احسان کرے گا تو میں احسان کروں گا، وہ میرے ساتھ حسن سلوک کرے میں سلوک کروں گا، وہ صلہ رحمی کرے میں صلہ رحمی کروں گا، اگر رشتہ داری کو توڑے میں توڑوں گا، اگر وہ میری طرف نظر نہ کرے میں نہ کروں گا، اگر سلام نہ کرے میں نہ کروں گا۔ آج بدلے کا زمانہ ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے اگر رشتہ دار تمہارے ساتھ برا سلوک بھی کرے تب بھی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے اور فرض ہے کہ تم رشتہ داری کو نبھائیں،
اب اگر وہ توڑتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، تو وہ اس کا معاملہ ہے، وہ سزا یقیناً پائے گا اللہ کے پاس، لیکن تمہارے لیے حکم ہے کہ تم بدلے میں اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے۔ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا حکم دیا گیا۔ ایک آیت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شخص تھے مصطح، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبکر کے رشتہ داروں میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، قرآن کے نزول کا زمانہ تھا، اور مصطح ہو چکے کچھ مالی اعتبار سے کمزور بھی تھے۔ حضرت ابوبکر مدد کیا کرتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کی کتنی فضیلتیں ہیں، زوج مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں اور بنت ابوبکر ہیں، کتنی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی عائشہ کی، لیکن اس زمانے میں منافقوں نے تہمت لگائی حضرت عائشہ پر، بد فعلی کی تہمت لگا دی، جس کا تذکرہ 18ویں پارے میں واقعہ افک کا، ان الذین جاءوا بالافک، واقعہ افک کہا جاتا ہے اسے، تو تہمت لگائی بد فعلی کی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہیں کہ اتنے میری پاک دامن بیٹی پر منافقین نے بد فعلی کی تہمت لگا دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہیں اور انتظار میں ہیں کہ وحی کے ذریعے سے کوئی معلوم ہو جائے کوئی بات، اور آپ پریشان ہیں۔ منافقین نے بات پھیلائی، اس کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، اور انہی کے بہکاوے میں مصطح بھی آ گئے تھے، اور مصطح کی حضرت ابوبکر ہمیشہ مدد کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، چونکہ مالی اعتبار سے وہ کمزور تھے، ان کی نگرانی کرتے تھے، کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، لیکن وہ بد فعلی کے الزام لگانے والوں میں مصطح بھی۔ تو حضرت ابوبکر کو جب معلوم ہوا، اللہ نے ایک پورا رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاک دامنی میں اللہ نے آیت نازل فرمائی برات میں کہ بالکل پاک ہیں، پاک و صاف ہیں، ان سے کوئی بد فعلی نہیں۔ منافقین کا یہ فعل ہے کہ انہوں نے تہمت لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آئے کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے اللہ نے کتنے امت پر احسان، حضرت عائشہ کا بڑا احسان ہے، ان کی وجہ سے کتنے ایسے احکامات میں سہولتیں آئی۔ تیمم کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ کی وجہ سے نازل ہوا۔ اگر عائشہ کے اس طرح نہ ہوتا وہ واقعہ تو پھر تیمم ہی قیامت تک کے لیے نہ ہوتا، ہمیشہ ہر ایک کے لیے وضو کرنا لازم ہوتا، لیکن حضرت عائشہ کی برکت ہے کہ ان کے اس ایک موقع پر جو آپ کے ساتھ شریک تھے غزوے میں، تو انہوں نے ان کے ساتھ جو ہار گم ہونے کا واقعہ ہے، اس کے بعد تیمم کا واقعہ پیش آیا، چونکہ پانی پر وہ لوگ موجود نہیں تھے، صحابہ کرام، آس پاس پانی نہیں تھا، اللہ نے مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ مٹی سے تیمم کرنے والا بھی ایسا ہی ہے گویا کہ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی۔ گویا پانی کو استعمال کرنے والا اور مٹی کو استعمال کرنے والا دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ مٹی کو استعمال کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ دل میں تذبذب، کمی ہرگز نہ لائے، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کو اس نے پورا کیا، تو ایسا ہے گویا کہ اس نے پانی سے وضو کی ہے اور پورا ثواب دیا جائے گا، پورے اطمینان سے پڑھے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے تسلی کا حکم فرمایا اور اسے فاسق فرمایا، جو شک کرے اور جو تذبذب کرے کہ میں ابھی تیمم کر کے پڑھ رہا ہوں، نہیں، عذر کی صورت میں تیمم کی اجازت ہے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے امت کو وہ سہولت ملی تھی، تو حضرت عائشہ کا بڑا احسان ہے۔ لیکن دشمنوں نے، منافقین نے تہمت لگائی، بعد میں معلوم ہوا کہ مصطح بھی شریک ہے۔ حضرت ابوبکر کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں تو مدد کرتا ہوں، انہوں نے قسم اٹھا لی کہ خدا کی قسم اس کے بعد میں ایک آنا بھی مصطح پر خرچ نہیں کروں گا، لیکن اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی۔ اور کل کے تراویح میں اگر سوا پارہ اگر پڑھی جائے تو کل کے تراویح میں پہلے صفحے میں آیت ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ آیت آئی پہلی رکعت میں، یہ آیت تبھی نازل ہوئی۔ اللہ نے جب ابوبکر نے قسم کھائی کہ میں مدد نہیں کروں گا، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ مومنین کے لیے مناسب نہیں کہ وہ قسم اٹھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے، لہذا قسم کو توڑنا چاہیے اور مدد کرنا چاہیے۔ جو ہی آیت نازل ہوئی، کیسا صدیقیت کا مزاج ہے ان کے اندر۔ میں نے پہلے صدیق کی تعریف کی تھی کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آیا بلا چون و چرا سوچے سمجھے بغیر فوراً مان لینا۔ معراج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میں آسمانوں کا سیر کر کے آیا، جنت جہنم دیکھا ہوں، اللہ سے ملاقات کی اور یہ تحفے ملے، تو حضرت ابوبکر فوراً مان لیا۔ اللہ کے رسول، اگر آپ کہتے ہیں
ابو جہل جا کر مذاق کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ابو بکر سے کہ تمہارے ساتھی اس طرح کہتے ہیں. تو ابو بکر کہنے لگے کہ اگر میرے ساتھی حضور اگر اس طرح کہتے ہیں تو میں مانتا ہوں، بالکل مانتا، فوراً بلا سوچے سمجھے فوراً قبول کر لیے. تو اللہ کے احکامات کو فوراً قبول کر لینا یہی صدیقیت ہے. اور حضرت ابو بکر سب سے بڑے صدیقین میں سب سے بڑے درجے کے اور اعلیٰ درجے کے سر فہرست ان کا نام ہے، اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو مزاج دیکھیں، جو ہی آیت نازل ہوئی فوراً تیار ہو گئے اور دل میں ارادہ کر لیے کہ میں قسم توڑ دوں گا اور قسم کا کفارہ ادا کروں گا اور آئندہ برابر جیسے حسب معمول میں ان کی مدد کرتا تھا برابر مدد کروں گا. حالانکہ حضرت ابو بکر کا غصہ ہونا اور مصطفیٰ پر ناراض ہونا برحق تھا. کوئی ایسا کون قبول کرے گا جو اپنی بیٹی پر تہمت لگائے؟ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ مقام صدیق ان کو حاصل تھا، اللہ کے حکم کو فوراً مان لیا کرتے تھے. تو مجھے یاد کرنا ہے کہ اگر رشتہ دار اگر بدسلوکی بھی کریں، دل کو ٹھیس اور تکلیف پہنچائیں، تب بھی وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ ان کا بوجھ ہے کہ ان کے عمل کا بدلہ کل قیامت میں وہ پائیں گے. لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں. تو یہ فاسقین کی صفات میں سے ایک ہے کہ رشتہ داری کو توڑتے ہیں. اور آگے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں، یعنی خود تو ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کے ایمان لانے سے روکتے بھی ہیں اور غلاتے ہیں، بہکاتے ہیں. آگے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ فاسق خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا ان کا گھاٹا ہے. عذاب میں وہ گویا اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. ہر آدمی کو اپنے اوپر رحم کرنا چاہیے، ہر آدمی کو یعنی رحم کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچے، ضلالت سے، گمراہی سے بچے، کیونکہ گمراہی اور ضلالت، نقصان، گناہ، معصیت، ان سب سے گویا اپنے آپ کو جہنم پر گویا آدمی پیش کر رہا ہے اور یہ خسارہ ہے آخرت کے اعتبار سے. تو فرمایا اولئک هم الخاسرون. یہاں تک یہ اللہ تعالیٰ نے فاسقین کی صفات، بری صفات کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان کی عادت کا تذکرہ کیا. اور اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم فاسق نہ بنیں بلکہ متقی بنیں. فاسق کے برے صفات ہوتے ہیں اور یہ برے صفات ہیں جو تین یہاں ذکر کیے گئے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی حتی الامکان. مومن کی شان ہے کہ وہ ایک ایک حکم سن کر کے کان ایسا نہیں سن لیے اور چھوڑ دیے، ایسا نہیں، بلکہ عمل کے ارادے سے سننا چاہیے اور جو بھی بات آئے دھیرے دھیرے اپنی زندگی میں اسے لانے کی فکر کرے، کوشش کرے. یہ مومن کا شیوا ہے، مومن کی شان ہے. لہذا خاموشی کے ساتھ اللہ کی قدرتوں کو دیکھتے چلے جانا یا اللہ کے احکامات کو سنتے چلے جانا اور دل میں کوئی احساس نہ ہو، عمل کا جذبہ اور تائید پیدا نہ ہو، اس سے سننے سے کوئی فائدہ نہیں. تو لہذا مومن کی شان یہی ہے کہ عمل کے ارادے سے سنیں، ایک ایک بات جو بھی ذہن میں آئے اسے ذہن میں رکھے اور عمل میں لانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کوشش کی وجہ سے اس پر عمل کرنا آسان کر دیں گے. اور آگے فرمایا دلائل، چونکہ توحید کے دلائل اللہ نے دیے، رسالت کے اور آخرت کے، تین چیزوں کا ذکر ہوا اور جو نہیں مانے ان کو فاسق کہا گیا اور ان کے صفات کو بری عادت کا تذکرہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ توحید پر یعنی اپنی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے. دلیل دو قسم کا ہوتا ہے. ایک دلیل ایسی ہے جس میں عقل پر زور لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان کی اللہ نے دلیل بیان کی، زمین کی اللہ نے کہ اتنی بڑی زمین، مضبوط زمین اللہ نے بنائی. اگر اللہ کے علاوہ کوئی بنا سکتا ہے آسمان جیسا، زمین جیسا؟ اگر نہیں ہے تو پھر رب ہی بنا سکتا ہے اور رب وہی بنا سکتا ہے، وہی خدا ہو سکتا ہے. تو اسی کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. یہ تو عقلی دلائل تھے، عقل میں زور لگا کر کے آدمی کو جاننے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر کوئی عقل سے سمجھنے کی دقت اور اسے تکلیف محسوس کر کے اسے عقل سے نہ سمجھے تو اب اس کے لیے دوسرا طریقہ ہے سمجھانے کا. دوسرا طریقہ وہ ہے احسان ہے. ایک تو راہ حق پر آنے کے لیے، بندگی کو سمجھانے کے لیے دلیل ہے. اگر دلیل بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے امر طبعی آسان بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتوں کو دے رہا ہے، منعم حقیقی ہے اور اللہ محسن ہے، بڑا احسان کرنے والا ہے تم پر. اور انسانیت کا تقاضا ہے مروت کا کہ محسن حقیقی کی بات کو مانیں. اس لحاظ سے تم مان لو محسن حقیقی یعنی اللہ رب العزت کے احکام کو مان لو، اس کی بندگی کرو. دلائل اگر سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو
احسان ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ آگے اسی کا ذکر ہے کہ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ اللہ کی بے شمار نعمتیں تم پر ہیں۔ وکنتم امواتا، نعمت کا ذکر فرمایا کہ ایک تو تم بے جان تھے، مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو اموات، موت کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ حقیقت میں موت کا یہ بھی اللہ کی جانب سے بڑی نعمت ہے۔ مومن کے لیے موت مصیبت کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، نعمت ہے۔ اور موت اس لیے بھی کہ مومن کے حقیقی جگہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، اور آخرت نعمتوں کی جگہ ہے، اور نعمتوں کی جگہ تک پہنچنے کے لیے موت ہی ہے۔ اس لیے وہ نعمتوں والی جگہ تک پہنچنے والی چیز اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے، یہ نعمت ہی تو ہے، ورنہ اللہ کا دیدار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کا شرف اور آخرت کی نعمتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ موت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ موت ایک پل ہے، تو اللہ نے اسے نعمت میں شمار کر کے اس کا ذکر فرمایا، اور یقیناً نعمت ہے، اور مومن کے لیے تو بالکل یقینی طور پر نعمت ہے۔ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، حدیث ہے، گفٹ ہے۔ مومن موت سے پریشان نہیں ہوتا، اسے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، آخرت کی نعمتوں میں اسے پہنچنا ہے۔ لہذا موت مومن کے لیے مصیبت کی، زحمت کی چیز نہیں ہے، بلکہ خوشی کی، راحت کی، میسر کی بات ہے۔ تو فرمایا موت سے مراد یہ جو بے جان تھے انسان نطفے کی شکل میں، اللہ نے اسے موت سے تعبیر کیا، چونکہ وہ بے جان ہے، نطفے کی شکل میں ہے، بے جان ہے، اس لیے امواتا کہا، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ زندہ سے مراد یہ دنیا کی زندگی ہے، جو عالم دنیا ہے، اس میں جو انسان کو زندگی ملی، فاحیاکم سے وہ مراد ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، یعنی موت دے گا، انسان قبر میں چلا جائے گا، وہ مراد ہے۔ فاحیاکم ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، یعنی عالم محشر میں یا قبر میں اللہ زندہ کرے گا، اور پھر اٹھائے گا عالم محشر میں جانے کے لیے، اپنے رب کی طرف لوٹائے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں قبر سے اٹھائے گا۔ اس کا ذکر ثم یحییکم میں ہے۔ تو یہاں دو موت کا ذکر ہے، دو حیات کا ذکر ہے۔ دو موت سے مراد ایک نطفے کی شکل میں تھے، وہ ایک موت ہے، اور دو زندگی میں ایک زندگی دنیا کی زندگی ہے جو اللہ نے عطا فرمائی، اور دوسرا موت کا سے مراد وہ قبر کا زمانہ ہے، عالم برزخ ہے، قبر کی زندگی ہے، اور دوسرے حیات سے مراد آخرت کی حیات ہے جو عالم محشر میں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور قبر میں زندہ کرے گا، وہ مراد ہے یحییکم سے۔ تو دو موت کا ذکر ہے، دو حیات کا ذکر ہے۔ تو کل چار عالم ہے، عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے۔ تو یہ چار عالم ہوئے۔ عالم ارواح یہ کوئی مستقل عالم نہیں تھا، صرف روح تھا۔ دنیا کی زندگی یہ مستقل زندگی ہے، ایک مستقل عالم ہے، انسان کو جسم کے ساتھ بھیجا گیا ہے، عقل و حواس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، انسان سمجھتا ہے اپنی زندگی کو، تو ایک مستقل زندگی ہے، ایک مستقل عالم ہے۔ لیکن عالم ارواح مستقل عالم نہیں ہے، غیر مستقل عالم ہے۔ پھر اس کے بعد موت ہے، موت کے بعد جو قبر کی زندگی ہے یہ بھی غیر مستقل زندگی ہے، یعنی مر کر کے آدمی ختم نہیں ہو جاتا بلکہ آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ انتقال کے معنی ہے روح کے اعتبار سے نقل مکانی، یعنی دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا۔ انتقال کے معنی ہے منتقل ہونا۔ انتقال کا معنی ختم ہو جانا نہیں، گل جانا، سڑ جانا نہیں، بلکہ انتقال کے معنی منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف چلا جانا۔ تو دار دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل ہو گیا، تو فلاں انتقال کر گئے، مطلب جو آخرت کی طرف وہ منتقل ہو گئے، دنیا سے آخرت کی طرف چلے گئے۔ تو یہ قبر کا جو زندگی، جو عالم ہے، وہ بھی غیر مستقل، چونکہ وہاں کوئی زندگی نہیں ہے اور آدمی کو عقل حواس کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ بھی غیر مستقل زندگی ہے۔ اور آخرت کی جو زندگی وہ بھی مستقل، دنیا کی طرح ایک مستقل، بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک عقل و حواس اللہ دے گا، اور جسمانی قوت اللہ دنیا کی جسمانی قوت سے زیادہ عطا کرے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی سے زیادہ آخرت کی زندگی، وہ بڑا مستقل زندگی ہے، وہ بھی مستقل زندگی۔ تو دو مستقل زندگی ہیں، دو غیر مستقل زندگی ہے۔ اب برزخ
انسان مرتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے تو اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے معنی ہیں آڑ کے۔ یہاں اللہ نے برزخ کا ذکر نہیں کیا، خالی صرف 2 موت کا 2 حیات کا ذکر فرمایا، لیکن دوسری موت وہی قبر کی زندگی ہے۔ صاف طور پر اللہ نے نہیں کہا، اشارتاً کہا، صاف طور سے برزخ کا ذکر اللہ نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ کوئی مستقل زندگی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے برزخ کا ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن قبر کی زندگی کو ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی ہیں آڑ کے، جیسے سورہ رحمان میں ہے وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، 2 سمندر ہیں، سمندر میں کھارا پانی ہوتا ہے اور اس میں میٹھا پانی بھی، کو بھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کھارے پانی کے نیچے میں میٹھا پانی ہو یا بازو میں میٹھا پانی ہو، بہرحال لیکن دکھتا ہے کہ بازو میں 2 سمندر میٹھا بھی ہے کھارا بھی ہے، اور دونوں جمے ہوئے معلوم ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان آڑ ہے، وہ اللہ کے حکم کا آڑ ہے۔ اس لیے کہ میٹھے پانی کے فوائد الگ ہیں، انسان کھیتیاں سیراب کرتا ہے، پیتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کے فائدے الگ ہیں، اور نمکینی پانی کے فائدے الگ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں پانی کو ملنے سے اللہ کا حکم روک دیا ہے۔ بس وہاں کوئی چیز آڑ نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم وہاں درمیان میں حائل ہو گیا، وہ اللہ کا حکم آڑ ہے۔ وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، تو برزخ کے معنی لغوی معنی آڑ کے ہیں، ورنہ اصطلاح میں برزخ ہم کہتے ہیں موت سے لے کر کے حشر تک، یعنی میدان محشر میں اٹھائے جانے تک کی جو مدت اور جو زمانے کا جو طویل فاصلہ ہے، اس فاصلے کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ انسان مرتا ہے تو عالم برزخ میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا انسان مر جائے تو فوراً اس کی تدفین کی جائے، اس لیے کہ تاخیر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آخرت کے احوال اس پر شروع ہو جائیں اور اس کے احوال کا کچھ نمونہ، کچھ واقعہ اس کے جسم پر ظاہر ہو جائے، ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے جلد نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جلد تدفین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد تدفین کی جائے، جلد نماز جنازہ ادا کی جائے اور اس کے جگہ تک اسے پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ اور نماز جنازہ کے بعد تو بالکل اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دیدار منع، بعض منع کرتے ہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے، میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن اس کا نقطہ کو، اس کی حکمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ نماز جنازہ کے بعد وہ آخرت کے حوالے ہو جاتا ہے، اس کا کوئی احوال میں سے کوئی حالت چہرے پر یا جسم پر ظاہر نہ ہو جائے، اسی لیے نہ دکھانے کا حکم ہے، مستقل طور پر وہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اب اسے مناسب ہے کہ نہ دیکھا جائے، تو بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ انسان مر جاتا ہے تو فوراً برزخ میں پہنچ جاتا ہے، چاہے اسے دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، چاہے اسے سمندر میں ڈال دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، کچھ بھی ہو جائے، جسم سے اس کا تعلق نہیں، روح ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جسم مثالی اسے بناتے ہیں، بالکل بعین ہی ہو بہو وہی جسم ہے، سیم وہی جسم ہے، اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ یہ جسم یہاں مٹی میں مل جائے گا، چونکہ دنیا کے قریب ہے، یہ خبر دنیا سے ملا ہوا ہے، دنیا سے متصل ہے، اس لیے یہ جسم دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم مثالی اپنے پاس بناتے ہیں، روح کو اس کے ساتھ سارا معاملہ، سارا عذاب قبر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال انسان مرتا ہے تو فوراً عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں ہر چیز کو وہ دیکھ سکتا ہے، وہاں آڑ اور پہاڑ کی کوئی بات نہیں، وہاں زمان اور مکان کوئی چیز نہیں، وہاں وقت کی کوئی بات نہیں ہے۔ بس حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں پہنچنے کے بعد فرشتے آتے ہیں، آ کر کے منکر نکیر، منکر کہا لوگ کہتے ہیں لیکن حقیقت میں اصل لفظ جو ہے منکر ہے، منکر نکیر آتے ہیں، اور آنے کے بعد فرشتے وہ مردے کو اٹھا کر کے یقعدانی، حدیث میں آتا ہے، بٹھاتے ہیں۔ اب بٹھانے کے ہم سوچیں گے کیسے بٹھائیں گے، مٹی آڑے آئے گی، دیوار آڑے ہے، لکڑیاں آڑے، یہ سب آخرت میں وہ پہنچ گیا ہے۔ آخرت میں یہ ساری چیزیں نہیں، وہاں فاصلہ ہی فاصلہ ہے، وہاں کوئی آڑ، کوئی پہاڑ، کوئی زمان، کوئی وقت، کوئی مکان نہیں ہے وہاں پر۔ اسی لیے ہم روضہ اقدس میں پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک امتی کو دیکھتے ہیں، جو بھی روضہ اقدس کے سامنے سے ہو کر کے گزر جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے، قیامت میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا۔
اور گویا اس کے اندر ایک خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے کہ روضہ رسول پر جو بھی گزرتا ہے آپ پر سلام پڑھتے ہوئے اس کا ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں شفاعت کروں گا، اور شفاعت صرف مسلمانوں کے حق میں ہوگی، کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی کل قیامت میں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے جو میرے سامنے سے گزر جائے، میری زیارت کرتے ہوئے گزر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ سلام پڑھتا ہے تو آپ اسے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ عالم آخرت میں ہیں اور وہاں کوئی آڑ نہیں۔ ہمارے لیے آڑ ہے، دنیا میں آڑ ہے، دیوار ہے تو ہم دیوار کے ادھر جو ہے اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن قبر میں جو ہے ان کے لیے کوئی آڑ نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، وہ ہر ایک کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی کو دیکھتے ہیں، چاہے دور بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین آپ کے روضہ اقدس میں بالکل دور کے فاصلے پر آپ کی قبر مبارک ہے، وہ جالی کے قریب نہیں ہے، بالکل درمیان میں ہے، لیکن پھر بھی سامنے سے گزرنے والا گزرتا ہے، آپ کا امتی سلام پڑھتا ہے، آپ اسے دیکھ لیتے ہیں اور کل قیامت میں پہچانیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ تو مرنے کے بعد کوئی آڑ نہیں ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس کوئی عورت جائے، نقاب اوڑھ کر کے جائے، تو اب یہ نقاب اوڑھی ہوئی ہے، پردے میں ہے، تو وہ ڈاکٹر اسے نہیں دیکھ سکتا، لیکن عورت ڈاکٹر کو دیکھ سکتی ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر پردے میں نہیں ہے۔ لہذا ہم پردے میں نہیں ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں ہیں ہمارے اعتبار سے، چونکہ دیوار آڑ ہے اس لیے ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم پردے میں نہیں ہیں اور آپ کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے مرنے والے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں امتی کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ برزخ میں پہنچنے ہر ایک پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد سوال و جواب ہوتے ہیں۔ جیسے آدمی ایک ادارے سے دوسرے ادارے کو جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اسکول سے دوسرے اسکول، وہاں ایڈمیشن ٹیسٹ لیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ایک دنیا سے دوسری دنیا میں انسان پہنچتا ہے تو اسے امتحان لیا جاتا ہے، اور عموماً امتحان میں 3 سوالات ہوتے ہیں، ہمارے مدارس عربیہ میں 3 سوالات ہوتے ہیں، لہذا وہاں بھی قبر میں 3 سوالات ہوں گے، من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، یہ 3 سوالات ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا کر کے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے، اور تیرا کیا دین ہے، تمہارا رب کون ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے، یہ 3 سوالات ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ، جزا و سزا تو نہیں دی جائے گی، جزا و سزا پوری طریقے سے وہ تو آخرت میں ہے، لیکن سوال و جواب قبر میں ہے۔ عالم محشر میں سوال و جواب نہیں، عالم محشر میں صرف حساب و کتاب ہے اور جنت و جہنم کا فیصلہ ہے، اور سوال و جواب وہ قبر کے اندر ہے، عالم محشر میں، اور قبر کے اندر 3 سوال ہو جائے گا اور نتیجہ نکل جائے گا کہ وہ فاسق ہے یا جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ فیصلہ سوال و جواب سے ہی ہو جائے گا۔ فاسق کہے گا ہائے ہائے لا ادری، میں سوالات کو نہیں جانتا، لیکن جو مومن متقی ہوگا، وہ ولی ہوگا، وہ آسانی کے ساتھ پورے 3 سوالات کا جواب دے دے گا۔ تو بہرحال 3 سوالات ہوں گے، اور عالم برزخ میں اعمال کے مطابق عذاب قبر بھی ہوگا۔ عذاب قبر حق ہے، برحق ہے، لیکن عذاب قبر ہر ایک کو نہیں ہوگا، اگر ہر ایک کو دے تو پھر ظلم ہوگا، ہر ایک کو نہیں ہوگا، اس کے لیے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہے کہ جو پناہ مانگے اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، اور عذاب قبر والے اعمال سے بچ جائیں اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ سورہ ملک کی تلاوت ہے، عذاب قبر سے نجات کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا۔ ایسے جو اعمال ہیں اسے اپنائے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، عذاب قبر نہیں ہوگا۔ عذاب قبر عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک شخص کو عذاب قبر 2 وجہ سے عذاب قبر ہو رہا تھا، ایک کو چغل خوری کی وجہ سے اور ایک کو نجاست سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ غیبت، چغل خوری، اس کی وجہ سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے، اور نجاست سے نہ بچنا، اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے، نجاست اور گندگی سے بچنا چاہیے، اپنے جسم میں نہ لگنے پائے، اس قدر احتیاط سے پاکی صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہ مومن کا، مسلمان کا شیوا ہے۔ مومن کا ہرگز یہ شیوا نہیں کہ وہ گندگی کے ساتھ رہے، ناپاک رہے، اور جب نماز کے لیے بلائے تو کہے کہ میں ناپاک ہوں، یہ مومن کی شان ہرگز نہیں، ہمیشہ وہ پاک رہنے کی سوچتا ہے اور پاک ہی رہتا ہے، اور اس کی یہ شان ہے، لہذا ہمیشہ پاک رہنا چاہیے۔
تو عذاب قبر نجاست سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے صحابی رسول ہیں، جنازے میں اللہ نے سینکڑوں فرشتوں کو، ہزاروں فرشتوں کو اللہ نے اتارا ان کے نماز جنازہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چلنے لگے، پنجوں کے بل، پیر اٹھا کر کے انگلیوں کے بل چلنے لگے۔ صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول آپ اس طرح کیوں چلتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا اتنا ہجوم ہے کہ مجھے پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ لیکن نماز جنازہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے پاس کھڑے ہیں، صحابہ کرام تدفین میں شریک ہیں۔ جب آپ اوپر آئے تو فوراً عذاب قبر شروع ہوا۔ صحابہ پریشان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے اللہ کے رسول حضرت سعد کا جنازہ ہے، عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ نجاست سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ نعوذ باللہ، صحابی رسول ہیں، ہرگز ہمارے ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ وہ انسان کے پیشاب سے نہیں بچتے تھے، بلکہ وہ اونٹ کی دیکھ بھالی کرتے تھے، اونٹ کی ریکھ ریکھ کرتے تھے، دیکھ ریکھ، اور وہ چارہ ڈالتے ہوئے درمیان سے گزرتے، بہت احتیاط سے گزرتے تھے، لیکن کبھی کسی موقع پر وہ چھینٹے، اونٹوں کے پیشاب کے چھینٹے، خود کے نہیں بلکہ اونٹوں کے پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے، جس کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی علت کہ ان کو اس لیے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو یقیناً عذاب قبر برحق ہے، ہوگا، لیکن اس کے چند خاص مخصوص اعمال ہیں، اور ہر ایک کو نہیں ہوگا۔ جو اس کا مستحق ہوگا، جو عذاب قبر کا جو سزا کا، تو اسے عذاب قبر ہوگا، ورنہ ہر ایک کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تو میں عالم برزخ کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا، چونکہ اس سلسلے میں کچھ وضاحت تھی، طلب تھی بات، اس لیے میں نے کچھ باتیں کہہ دی۔ بہرحال برزخ کے معنی آڑ کے ہیں، اور برزخ کی جو زندگی ہے وہ مستقل زندگی نہیں ہے۔ آدمی سوتا ہے، اسے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ نیند کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آدمی جیسے سو جاتا ہے ویسے بالکل وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، روح ان کے جسم میں ڈالا جاتا ہے، سوال و جواب کے بعد پھر ان کو سلا دیا جاتا ہے، ایسے گویا مر چکے ہیں۔ اب وہ روح پھر نکالا جاتا ہے، یعنی اس سلسلے میں حدیثوں میں کوئی واضح بات نہیں ہے، لیکن اسے سونے سے تعبیر کیا گیا کہ اسے سلا دیا جاتا ہے، اور وہ آخرت تک سوتا رہتا ہے، آرام کرتا رہتا ہے۔ اب وہ نیند سے تشبیہ، ہم نیند سے سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی نیند میں سو جاتا ہے۔ اب عذاب قبر کیسے ہوتا ہے، جسم میں کیسے محسوس ہوتا ہے؟ نیند میں آدمی اچھے اور برے حالات سے متاثر ہو کر کے برے خیالات اسے خواب میں پڑتے ہیں، ڈراؤنی چیزیں بھی واقع ہوتی ہیں، اور خوشی کی چیزیں بھی خواب میں واقع ہوتی ہیں اور دکھائی دیتی ہیں۔ خوشی کی چیزوں سے آدمی خوش ہوتا ہے اور ہنسنے لگتا ہے، اور کبھی گھبراہٹ کی چیزوں سے آدمی چیخنے لگتا ہے، پکارنے لگتا ہے، اور بچے بھی روتے ہوئے چلاتے ہوئے اڑ جاتے ہیں۔ یہ سب وہی حالت ہے، بالکل اسی طرح جیسے آدمی خواب میں دیکھتا ہے، اور کبھی ایسے خطرناک خواب دیکھتا ہے کہ ڈرتا رہتا ہے اور اسے واقعی سمجھتا ہے، لیکن جب نیند سے بیدار ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ تو ایک خواب تھا، میں تو اسے اصلی سمجھ لیا تھا، بالکل واقعی سمجھ چکا تھا، لیکن وہ پریشان ہوتا ہے، اصل کی طرح پریشان ہوتا ہے۔ ایسے ہی گنہگار، فاسق، کافر عالم برزخ میں خواب کی طرح ان کو جہنم کے عذابات خواب میں دکھاتے رہیں گے، پیش کیے جاتے رہیں گے، جس کی وجہ سے وہ قیامت تک یہ ڈرنے کا معاملہ ان کے ساتھ رہے گا۔ جیسے آدمی خواب میں ڈرتا ہے ویسے عالم برزخ میں آدمی ڈرتا رہتا ہے۔ یہ برے لوگوں کے احوال ہے، لیکن نیک لوگوں کے احوال ہے کہ خواب میں آدمی اگر نیک ہو تو پھر وہ جیسے خوشی کی وجہ سے اس جسم پر اثرات ہوتے ہیں، ویسے عالم برزخ میں بھی آدمی خوش رہے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنت کی کھڑکی کھول دے۔ یا تو حقیقتاً کھڑکی مراد ہے کہ وہاں سے ہوائیں آئیں گی، اور جنت بالکل اس کا قبر جو ہے راحت کی جگہ ہوگی، آرام کی جگہ ہوگی، عیش و آرام کے ساتھ وہ سویا ہوا ہوگا، کوئی تکلیف وہ محسوس نہیں کرے گا۔ یہ نیک لوگ۔ بعض حضرات نے کہا کھڑکی کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت ہے وہ اصلی مقام ہے، لیکن اس کا برانچ مراد ہے کہ یعنی آرام کی جگہ بنا دو اسے،
یہ مراد ہے۔ جیسے ہر چیز کا اصل مقام بھی ہوتا ہے، اس کا برانچ بھی ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ قبر نیک لوگوں کے لیے وہ جنت کا برانچ ہوگا، آرام کی جگہ ہوگی، وہ اس کو وہاں کھڑکی کھولنے سے تعبیر کیا گیا، ورنہ حقیقت میں اس سے مراد آرام کی جگہ بنا دو۔ فَفْرِشُوهُ وَأَلْبِسُوهُ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا ایک دروازہ کھول دو، جنت کا فرش بچھا دو، یہ سب جنت کا لباس پہنا دو، یہ سب حدیث میں آتا ہے، یہ نیک لوگوں کے لیے۔ بہرحال عالم برزخ میں آدمی وہ متاثر تو ہوگا۔ اس کی دلیل قرآن کی ایک آیت ہے فمن ازلم میں 23ویں 24ویں پارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کو پیش کیا جائے گا ان پر صبح شام۔ یعنی فرعون کے سلسلے میں اللہ نے یہ آیت ذکر فرمائی کہ فرعون کو روزانہ صبح شام جہنم اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ خوف کھا رہا ہے۔ صبح کو پیش کرے تو اس کا خوف کے مارے وہ شام تک دل دھڑکتا رہتا ہے، دل گھبراتا رہتا ہے، اور شام کو پیش کیا جاتا ہے تو صبح تک گھبراتا رہتا ہے، یہ فاسقین کو۔ لیکن یہ پوری سزا نہیں، پوری سزا تو قیامت میں دی جائے گی۔ یہ تو ایک خواب کی طرح ہے، بس آدمی خواب کی طرح سمجھے، اور اس کے اثرات جسم پر ہوتے ہیں سونے والے کے، اسی طرح کبھی اس کے اثرات میت کے جسم پر بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے سونے والے کے خواب کا اثر اس کے جسم پر ہوتا ہے، کبھی چلاتا ہے، چیختا ہے، خوش ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ برزخ کے کچھ تفصیلی کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ هو الذی فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ نعمت کے طور پر اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں موت دی، پھر اس کے بعد آخرت کی دائمی نعمتوں کی طرف تم پہنچو گے۔ تو اسے کم سے کم نعمت کے لحاظ سے تو اللہ کے احسان کو مان لو، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، اس لیے کہ نعمت اللہ کی کھائیں اور دوسرے کی بات مانیں، یہ تو مروت کے خلاف ہے۔ لہذا انسانیت کا اور مروت کا تقاضا ہے کہ اس کی نعمت کھا کر کے اسی کی فرما برداری کرے۔ پھر ایک نعمت کا ذکر کر کے رکوع کا خاتمہ ہے ایک آیت، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب پیدا فرمایا۔ زمین ہے، زمین کے اندر ساری چیزیں، یہاں لکم میں لام نفع کے لیے ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے لام نفع کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں زمین کی ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے نفع کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنی نعمتیں دنیا کی زمین کی ساری نعمتیں میں نے تمہیں دی، لہذا نعمت کو مان کر کے میری فرما برداری کرو، میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرو۔ تو علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے اس آیت کے تحت میں، کہ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اصل میں یہ ہے کہ ساری چیزیں حلال ہو۔ جیسے فقہ میں قاعدہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، تمام چیزوں میں اصل جائز ہونا ہے، مباح۔ تو اصل پوری چیزیں جائز ہیں، لیکن بعض چیزیں انسانوں کے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسے حرام کر دیا، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تو قرآن حدیث میں جو جو چیزیں منع ہیں اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ ہر آدمی ہر چیز کو کھا سکتا ہے، لیکن حرام کو استعمال نہیں کر سکتا، لیکن حرام کو بھی اگر مجبور ہو جائے تو استعمال کر سکتا ہے۔ کوئی ایسے جنگل میں پہنچ گیا، وہاں دور دور تک کوئی حلال چیز نہیں ہے، اب مردہ پڑا ہوا ہے جانور، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بھوکا ہے، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، یہ اسے خدشہ ہے، تو اب اس حرام جانور کو کھانے کی اجازت ہے اور اپنی جان بچانے کی اسے اجازت ہے، لیکن جان بچانے کے بقدر کھائے، اسے صد رمق کہا جاتا ہے، یعنی جان بچانے کے بقدر صرف اتنا کھانا۔ تو حرام چیزوں میں مجبوری کے وقت میں جائز ہے، ورنہ اصلاً جو اللہ نے منع کیا وہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہیں، منع کی ہوئی چیزوں کے علاوہ ساری حلال ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ حرام چیزوں کو غذا کے طور پر، شفا کے طور پر، کیا علاج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کے تحت میں لکھا گیا، اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ حرام چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے، یعنی کوئی حرام چیز ہے اسی میں علاج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس میں علاج ہو سکتا ہے، لیکن حدیث ہمارے لیے اصل ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ نے حلال کردہ چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی ہے، حرام کردہ چیزوں میں تمہارے لیے اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے۔
تو معلوم ہوا حرام کردہ چیزوں میں نقصان ہی نقصان ہے، نفع نہیں ہے، شفا نہیں ہے، علاج نہیں ہے۔ تو علاج کے طور پر بھی حرام کردہ چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہی رہیں گی، اس کے علاوہ سب چیزیں حلال ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے آسمان کی طرف متوجہ ہوا، آسمان کی طرف ارادہ کیا۔ اب یہاں ثم لائے تو عربی گرامر کے حساب سے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ پہلے اللہ نے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا، ترتیب پہلے زمین کو، لیکن بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آسمان کو بنایا۔ تو علماء نے لکھا ہے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو بنایا پھر اس کے بعد آسمان کو بنایا، لیکن جو اس کے خلاف آیتیں ہیں جیسے سورہ تکویر کی ایک آیت ہے نازعات کی کہ والارض بعد ذلک دحاها، زمین کو آسمان کے بعد اللہ نے ہموار کیا۔ تو یہاں زمین کو بعد میں آسمان کے بعد پیدا کرنا معلوم ہوتا ہے۔ تو علماء نے تطبیق دی مفسرین نے کہ نہیں، بلکہ اللہ نے یہاں جو فرمایا بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے اللہ نے زمین بنائی پھر آسمان بنایا پھر زمین کو برابر کیا، ہموار کیا۔ مادہ میٹیریل اللہ نے زمین کی پہلے بنائی، پھر اس کے بعد آسمان بنانے کے بعد پھر زمین کو لیول کیا، برابر کیا۔ تو یہ مفہوم ہے اس کا، ورنہ زمین کو اللہ نے پہلے بنائی پھر اس کے بعد آسمان کو بنائی، جیسے یہاں ثم سے معلوم ہوتا ہے ثم استوى الى السماء، آسمان کی طرف متوجہ ہو، فسواهن سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ یہ 7 آسمان پہلے تو یہ تو سائنسی باتیں ہیں، لیکن قرآن سے سائنس کا کوئی تعلق نہیں، سائنسی باتوں کے انکشافات قرآن نہیں کرتا، اس کی باتوں کو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد سائنسی معلومات نہیں ہے، بلکہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہدایت ہے۔ لیکن اگر ساتھ ساتھ سائنسی انکشافات بھی ہو جائیں تو یہ الگ بات ہے، اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اور سائنسی بات تو بدلتی رہتی ہیں، لیکن قرآن کی بات نہیں بدلے گی، قرآن کی بات بالکل پکی ہے اور سچی ہے۔ تو قرآن نے یہاں جو فرمایا کہ 7 سماوات، سبوں کا لفظ ملایا کہ 7 آسمان ہے، تو یقیناً ہمارا عقیدہ ہے، ہم عقیدہ رکھیں گے کہ 7 آسمان ہے، اس لیے کہ یہی عقیدہ قرآن کے مطابق ہے۔ ورنہ ایک جماعت ہے فلاسفہ کی جو اہل فلکیات والے ہیں، ان کے نزدیک 9 آسمان ہیں، یعنی عرش و کرسی کو بھی وہ فلک میں شمار کرتے ہیں، آسمان میں شمار کرتے ہیں۔ 7 آسمان ہے، اب ہمارے نزدیک 7 آسمان ہے، اس کے بعد کرسی ہے، اس کے اوپر عرش ہے، لیکن کرسی کو اور عرش کو دونوں کو ایک ایک آسمان شمار کر کے 9 آسمان کے وہ قائل ہیں اہل فلاسفہ، اہل فلکیات۔ لیکن ان کا وہ نظریہ ہے، ان کا الگ الگ نظریہ ہے، وہ تو 600 سال پہلے کے نظریات ہیں، لیکن اور قرآن کے خلاف بھی ہیں۔ ان کے نظریات پہلے تھے کہ پورے ستارے آسمانوں کے اوپر ہیں، 7 آسمان کے اوپر ہیں، جو چلنے والے ستارے ہیں یا ثابت ٹھہرے ہوئے ستارے ہیں، سب 7 آسمان کے اوپر ہیں، لیکن آسمان صاف شفاف ہونے کی وجہ سے پہلے آسمان میں نظر آ رہا ہے، اور پہلے آسمانوں کے لیے وہ زینت بنا ہوا ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ ورنہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ پورے کواکب آسمان دنیا میں ہیں، نیچے ہیں، چاند بھی، سورج بھی، پورے کواکب بھی، چاہے وہ ثوابت ہوں چاہے سیارہ ہوں، تیز چلنے والے ستارے ہوں یا آہستہ چلنے والے کواکب ہوں، ستارے ہوں، وہ سب آسمان دنیا کے نیچے ہی ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو ہم عقیدہ 9 فلک کا نہیں رکھیں گے، بلکہ 7 فلک کا، 7 آسمان کا عقیدہ رکھیں گے، اس لیے کہ یہی قرآن کے مطابق ہے۔ تو قرآن نے کہا فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو اور میں کہ ابھی کہا کہ قرآن سائنسی تحقیقات کے تابع نہیں ہے، قرآن سائنسی تحقیقات کو بیان نہیں کرتا، اس کے نزول کا وہ مقصد ہرگز نہیں ہے، لہذا اگر کوئی مطابق ہو جائے تو اسے خوش بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ تو اللہ نے نعمت کے طور پر ذکر فرمایا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عقلی دلائل کے بعد نعمت کے طور پر جو اللہ کی نعمتیں تھیں ان کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور تذکرہ کر کے اپنے رب، اپنے عبادت اور اپنی بندگی کی طرف بندوں کو بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن احکامات پر عمل کی توفیق۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنك وارض عنا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.